رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات I would like to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity once again to commemorate the Azhar of Sayyid al-Shuhada. When we look at this process, it is an important process in the Shia history, and this is one of the most important ways by which the Shias have been able to spread their own faith among the community by gathering in the name of Imam Hussain alayhi salam. And that is why we see the famous saying that we have, because when we look at this Azhar, this is a process by which we renew our own faith. And we are able to increase our knowledge about our faith and also reform ourselves to become better Shia of Ali, better Muslims, and better human beings. That is, in essence, the purpose of Az-Zahraa. We are told that Imam Hussain alayhi salam is Misbahul Huda wa Safinatul Najah. He is the lamp of guidance and the ark of salvation. And that is because for centuries Shia communities have been gathering in the name of Imam Hussain alayhi salam, essentially to mourn and grieve in his tragedy, but that becomes an opportunity for us to learn more about our own religion. It's also indeed a pleasure for me to address this first ashra here in Vancouver, almost after 20 years. Although I was told you are coming back to your home, so it's not a strange or new place for me, but I have to keep in mind that those who were born when I was living Vancouver are 20 years old now. So that gap is there, and I have to keep that in mind. Inshallah, for these 10 to 12 Majalis that we have, the theme that I have been, thinking on it and then decided on it, because I'm trying to come up with actually a written publication on that theme, and that can be summarized, that theme is continuity and change in Islam. Because when we look at the process of Islam, Islam is a religion which came 1400 years ago in Arabian Peninsula, and it was brought to us by the Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. And this issue comes up, that how come a religion which came 1400 years ago in that part of the world still be a source of guidance for us
in the western part of the world in the 21st century. And in order to understand that how Islam can still be relevant to us and be a source of guidance, we have to understand this element of change and continuity in Islam. Or you can reverse that, continuity and change in Islam. This is a complex issue, but inshallah we'll try to deal with that as easily as we can during these gatherings. But for tonight, let me just talk about the theme itself, so that we can then, move forward in this discussion. That first of all, let me, define what do I mean by this issue of continuity and change in Islam. What is the area that I'm talking about, and what is the scope of continuity and change in the Islamic faith? In order to understand that, let me first start as an introduction to this whole theme, that Islam is a universal religion. It is not a religion which came for one tribe, one region, or one time. It is universal in a sense that it is for all people, at all times, and for all places of the world. It doesn't have any geographical or time, limitations as far as Islam is concerned. Yes, it's true that Islam started in the 7th century of the Common Era, and it's also true that it started in Arabian Peninsula. And it's also true that the Prophet who brought this message to us was himself from the Arabic background and spoke Arabic. But the message of Islam was not only for the Arabian Peninsula, it was not only for the 7th century of the Common Era, and it was not only for the Arabs. It was for all the people, and we see Quran very clearly in Surah number 7, ayat 158. Allah subhanahu wa ta'ala orders the Prophet where He says to him, قُلْ, that, O Muhammad, say, Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaykum jami'a. O Muhammad, say that, O people, ayyuhan nas, is not addressing ayyuhal Arab, ayyuhal Quraysh, no, or the people of the 7th century. He is talking about, Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaykum jami'a. I am the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you together. And in Quran you will see at least 20 times Allah subhanahu wa ta'ala in different issues. He has ordered the Prophet to say, and he himself in many ayat addresses Ya ayyuhan nas, referring to the people, not just mu'mineen, not just to the Arabs. And so Islam is a world religion. It's a global religion, there is no doubt about it. And this is where the issue comes up that, well, if you say that Islam came in the 7th century, it came in the Arabian background, the Prophet who brought Islam was an Arab, and then you are saying that Islam is a world religion, are you trying to say that Islam came to enforce Arab culture all around the world? No, that's not the answer. Islam did not come to force the entire world to adapt Arab clothes, Arab food. Yes, it's tasty and we do that, we eat that. There's no problem in that. Many people would like to have, Arabic thawb. But Islam didn't come basically to force us to adapt the Arab culture. When we say Islam is universal, when we say Islam is a world religion, what we mean is that it has the inner dynamics, that it can go to any given culture of the world and manifest by itself by transforming and changing the value system of the culture where it emerges. So it is a world religion. It has the ability to emerge and appear in different cultural backgrounds. What it does is that it basically transforms the values of that culture wherever it comes in order to conform that with the fundamental teachings and values of the religion brought by Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawatullah.
And for such a religion, which claims to be a universal religion, which is for all places, for all times, it can only survive and it can only be relevant if it has both these elements of continuity as well as change within it. Salawat. Can I request you to move forward? So when we say that Islam is a world religion, and it has the ability of emerging in different cultural contexts around the world, at different times, different places, basically we have to then look at this element of continuity and change in Islam. What are the elements of Islam which will always be the same? Where you talk about the element of continuity, it doesn't matter where Islam comes, in what era it comes, in what culture it emerges. There are certain, fundamental values which will be constant. But then there is an area in Islam where you will see that it has this ability of changing according to the cultural and the era in which it emerges. There are three areas that I will be, inshallah, talking on this theme. Number one, Islam is a system of belief, aqeedah. Number two, Islam is a system of rituals, ibadat. And number three, Islam is a system of life, when we talk about lifestyle. In these three areas, I would like to look at this issue of continuity and change in Islam. And my main focus would be on the third area. We will talk about the Aqidah perspective tonight and maybe tomorrow night, depending on how the theme develops. And then we will be talking about Islam as a system of rituals and how there is an element of continuity and change also in there. But then we'll move mostly about 7 to 8 nights. We will be talking about the lifestyle, the system of life, and that is where the issue of continuity and change comes in. If we are not able to identify those elements, that is where you will see people will go to one extreme or others. Whereas Islam is right there in the middle, it is known as Sirat al-Mustaqim. Salawat alayhi. So tonight, let us just look at one area of this discussion. When we talk about continuity and change in Islam, when we look at the area of Islam as a system of belief, as a system of aqeedah. And this is where I would start by saying that when Islam emerges in any society, in any cultural background, at any time in human history, when it comes to the system of belief and aqeedah, Islam actually seeks total transformation of that culture and that society. Basically, Islam comes in to remove the belief system which existed in that culture which has now adopted Islam. It removes the pre-Islamic or non-Islamic belief system and basically replaces with a new foundation of aqeedah. You look at, Arabia itself. When Islam emerged in the 7th century in Arabia, with the bi'sat of our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Arabia was mostly an idol worshipping society. It was the society of shirk. Even the Kaaba, which had been built by Ibrahim alayhi salam, as a symbol of worshipping only one God, had been corrupted and made into a place of worshipping idols. And when Islam came, basically Islam replaced
the belief system of idol worshipping with the concept of Tawheed and Nubuwwat and Qiyamah. Where only the worship of one God is allowed, where Anbiya and Mursaleen are the source of guidance and the Imamat which came later on, and the concept of the Day of Judgment and the life afterwards. And so that was a total transformation. Then you see gradually how Islam moved to these other areas, and that's what I'll be focusing when we talk about the lifestyle. It emerged in Arabia. During the days of the Prophet, it was confined to the Arabian Peninsula. It was after the wafat of Rasulullah that Islam reached to other areas. It went to Persia. And what happened there? The Persians were not told to become Muslim, you must eat Arab food. You must change your clothes into Arabic clothes. No. The very first thing happened is that you are a society where duality was the belief system of the Zoroastrians. If you become Muslim, you will have to replace that with the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And so the Aqidah system was totally transformed. Then Islam basically gradually moved to Syria. Syria, Palestine, Egypt. These were the areas where Christians were in majority. Islam moved in. And those who accepted Islam from that cultural background, they were told, when it comes to your Aqidah, Islam cannot coexist with Taslis and Trinity. Tawheed will replace Taslis. Tawheed, the unity of God, will replace the concept of Trinity. Then you move on to India, for example. When Islam emerged that, and some people there adapted Islam, again they were told the same thing. That you will have to leave your idol worshipping, the system of belief that you have, if you are a Hindu, and now you have to become muwahhid, and you worship only one God. So when it comes to the issue of belief system, there is no issue of change there. There is total 100% continuity of the belief system. Islam came with certain fundamental beliefs which were valid at that time. They are valid now. They were valid in Arabia. They are also haq now in Canada. And they will still be haq centuries after now. And so when we talk about Aqidah, this is where we have to realize that even if you look at the example of the Prophet himself, in Mecca, and mashallah, our madrasas do a good job in teaching history to our children. And so I can, bank on that. Don't have to go into details. But if you look at the life of the Prophet in Mecca, when the mushrikeen of Mecca started opposing the Prophet, they came up with 3 strategies. First was propaganda. They started using these labels of, initially they say he's Majnoon, he's a lunatic. When that label didn't stick, they replaced it with another one. They said he's Sha'ir, he's a poet, because he brings these ayat which rhymes at the end. But Arabs, at least in one thing, they were expert. They knew poetry. And they said, this is not poetry. So even the second level of poet didn't work. So then they came up with a third level of Sahir. That he's a sorcerer. Don't listen to him. If you listen to him, he will bewitch you. And you will be in his control. When then this didn't work, they went to the second level. And that was to bribe him. And when bribery didn't work, they went to the third level, which was socio-economic boycott. What we see, these superpowers doing to countries like Iran or others that they don't like, there's nothing new. This is all mushrikeen strategy of the early days. We shouldn't be really that much afraid of it. Our Prophet went through propaganda on the issue of buying, bribery, and then the issue of, socio-economic boycott. But the point I have here is the second one. When the leaders of mushrikeen came to Abu Talib, and they said, we have a proposal for your nephew. Tell him what he wants. He wants to become the leader of the Arabs. We will make him the king of Arabs.
He wants the best of the woman in an Arab society. Just tell him to name her and we'll bring her for him. He wants money, how much gold and silver he wants. Whatever his demand is there, tell us. We have only one request. He shouldn't condemn idol worshipping. So they were basically trying to bribe him on this issue of aqidah. What was the response of the Prophet? Where he says to his uncle when Abu Talib brought the message, he says, "Oh uncle, go and tell them. Wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamin wal qamara ala yasari." That I swear by Allah, if they bring the sun and put on my right hand, and the moon on the left hand, which they cannot do, even if they bring that, so that I may abandon my teaching of Tawheed, I'm not going to abandon that. Until Tawheed is either established or I die in process of trying to establish it. Salawat Pranay Akbar. So when it comes to the issue of Aqidah, when we talk about the system of belief, there is no room for change, whether from the perspective of space or time. Whatever the Aqidah was there day one is the Aqidah even now. And that will continue till the end of this dunya. Another example, during the 9th year of the Hijrah, already the Prophet after Sulh Hudaybiyah was able to, spread the message of Islam among the Arabs. And many, many tribes came into the fold of Islam. One tribe by the name of Saqif, they came to him. They sat with the Prophet, with the Muslims, heard the message. And then they said, we would like to have some time to think about it. And they consulted some Muslims. They said, we have a few conditions before we accept Islam. And one of the conditions were very, very interesting. They said, we have an idol that we worship. And we really love it. We are not going to leave that just like that. We want the Prophet to allow us to continue worshipping that idol for 3 years. Gradually we'll, come out of it. And the second was that the idol that we have, we are so attached to it, we cannot bear the thought of destroying it. So we don't want to do that. And number 3 was, we want to be exempted from namaz. MashaAllah, it's more like, people of our time want to negotiate religion with the Maharaja. We want the fatwa to be changed. And, some other questions like that. And some of the ashab said, okay, when present that, conditions to Rasulullah, when they asked Ali said, these are not issues that, the Prophet would negotiate on that. So when it was presented to him, the only thing where the Prophet showed the signs of, kind of a tolerance, he said, okay, if you feel bad about destroying the idol that you worship, I'll not ask you to do it yourself. We'll send some people from Medina with you who will go and destroy it for you. But when it comes to this issue of continuing to worship it, even for one day after you become Muslim, absolutely no. So when we come to the issue of Aqidah, there is absolutely no room of compromise or change. Wherever Islam has emerged, in whatever area or whatever era, when it comes, it transforms the belief system which was before with the belief system that we have as the fundamental thoughts and beliefs of Islam. Salawat alayhi. The famous Surah Kafirun. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. This is a very famous surah ending with the words, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. That, oh, you are kafirin, I don't worship what you worship. Neither do you worship what I worship. And
At the end, the ayat says, Lakum dinukum waliya din. Your religion with you, my religion with me. This surah is used many times, and I don't see any problem in that, by many scholars, to say that Islam is talking about peaceful coexistence with others. And that's the true message of this surah. But it also has another message. Lakum deenakum waliya deen. When it comes to the deen as a system of belief, we are not going to mix few things from you and few things from us and make a compromise on that issue. Your religion with you, my religion with me. Don't mix it. Because this is where Islam talks about the aqidah and the belief system, that it has to be something pure and no compromise can be done when it comes to Islam as the belief system. Salawat alaykum. Among all the religions that we have around the world, the closest to Islam is Christianity. Actually, there is an ayat in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says that you will find, closest to you will be the people who believe in Christianity. Although on the political level, things are not same these days. But this is what we are talking about from the aqidah point of view. And when we look at it, even when it came to Christians, the Prophet was not willing to compromise with them either. When it came to the issue of taslis, on one hand, Trinity, believing in Isa as the Son of God, and when we talk about Tawheed. After the Sulh Hudaybiyah, the peace treaty of Hudaybiyah in the 6th year of the Hijrah, the Prophet sent letters inviting various rulers and tribal chiefs and even religious leaders to the Islamic faith. And some of them where the letters were sent were Christians. You have the kings of Byzantine Empire, Eastern Roman Empire, Abyssinia, Egypt, as well as the chiefs of the tribes in northern part of Arabia who were Christian, and even in the southern part in Yemen, Najran. And we see a very interesting event, and I'm sure you, when you celebrated Mubahala just a week ago, this issue should be fresh in your mind. And so it's a good example to bring it up here, that when we look at Mubahala, where the leaders of the Christians from Najran came to Medina to study the Prophet, to talk with him, so that they can know firsthand what is the message of Islam. This was a very important event. This is actually the first formal interfaith dialogue between Muslims and Christians. And the most important thing is that in this first dialogue, Islam emerged victorious not by using the sword, but by using logical argument. If you look at the early ayat of Surah Al-Imran, passages after passages, these ayat were revealed in the context of Mubahala, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Maryam, He talks about the birth of Isa, and then He comes to that ayat where, the issue is that they ask the Prophet, that you believe that Isa was born without a father. So who is his father? If he doesn't have a father, it means God is his father. This is how they were using this argument. And that is where Rasulullah recited this ayat, again from the passage from Surah Al-Imran, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَادَمٍ. The example of Isa in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the example of Adam. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam from nothing. No father, no mother. From turab, from dust. He just said kun and he came to be. And if Allah could create Adam without father and mother, creating Isa without a father only is not a big deal.
And if you think Isa is the son of God because he doesn't have a father, then Adam should be even something more important. Maybe he is the brother of God then, because he didn't even have a mother. And this was such a, convincing argument that didn't have an answer to it. And that is where Allah subhanahu wa ta'ala then ordered the Prophet to do mubahala, challenging them to come for this mubahala, which another word in Arabic for it would be mula'ana. Mula'ana from la'nat, which means mutually cursing one another. Mutual curse. This both group were opponents there, will gather in a fixed time and place, and both will pray to Almighty God that, oh Allah, whoever is liar among us, send your curse and la'nat on the liar group. And so when we look at this, this is where we come to realize that Rasulullah was not willing to compromise when it came to the aqidah issue. Even with those who are close to us, whom we call them Ahlul Kitab. We recognize them in this dunya. We have certain, relaxed laws in our Sharia when it comes to them, to the extent of marriage. Whether temporary or permanent, these are all, different issues. Or when we talk about the issue of taharat and najasat of the person. Ahlul Kitab are closer to us. But when it comes to the issue of belief system and aqidah, Islam is not willing to compromise and change the belief system at all. Salawat alayhi. When I look at mubahala, one thing really surprises me. The way Muslims in Canada and US, even in UK, very actively involved in interfaith dialogue, especially with the Christians and the Jews. But I have never ever seen a Muslim scholar ever mentioning mubahala part of their discussion. They don't talk about it. Why do they ignore it? Is it not there in the Quran? There is an ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَقُلْ تَعَالَ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Say to them, we will bring our sons, you bring your sons. We will bring our women, you bring your women. We will bring ourselves, you bring yourselves. For this mubahala, ثُمَّ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Then we will basically ask Allah's la'nat and curse on the kazibin, the group which is liar among us. And when we look at this, the ayat is there in Quran. You study Sunni Mufassirin, they talk about it. You look at history, they talk about it. But when you look at the interfaith dialogue between Muslim and Christians here, mubahala is never ever mentioned. They actually use, some of the fundamentalist Christians use this statement to say Islam was spread by the means of the sword. I think this will be a very good point to say that Islam gained first victory over Christianity without resorting to the sword. It was based on logical arguments followed by mubahala, which was not a warfare. But they don't talk about it. Why they don't talk about it? Because there's this concept of abna'ana, nisa'ana, and anfusana. Because when it came to abna'ana, the Prophet only took Hussein and Hassan with him. When it came to nisa'ana, the Prophet only took one lady, Fatima. And when it came to anfusana, he brought himself as well as Ali for the mubahala against the Christians of Najran. Salawat alayhi. In Arabic language, and mashallah, our people are getting more interested into the language of Quran. If you look at the Arabic language, it is unique. Unlike Gujarati or Urdu or Farsi or English, where you have singular and then you have plural. In Arabic, you have singular, then dual, and then plural. Plural means three or more. Allah subhanahu wa ta'ala in this
that order of mubahala to the Prophet uses plural term, abna'ana, our sons, nisa'ana, our women, anfusana, ourselves. The demand of the language of Quran was that the Prophet should have taken at least 3 sons and 3 women and 3 individuals beside himself, two more. But in all these 3 counts, he doesn't fulfill the demand of the language. Abna'ana, he took only 2. Anfusana, he took only 2, himself and Ali. In Nisa'ana, he even went further. He only brought 1. Was mubahala happening somewhere in the desert where the Prophet was alone with his family? No, this was in Medina. In the 9th year of the Hijrah, just 2 or 3 years before he passed away. There were many children among the relatives of the Prophet. Many cousins that he had beside Ali. Many women right in his own house. But he took only 2 sons. And only 2 himself and Ali. And only 1 lady. And this is the problem why the other Muslims don't talk about mubahala. Because when they bring this issue of mubahala, it's not only the victory of Islam, it is actually the victory of Ahlul Bayt alayhimu salatu wa salam. Salawat. What was to happen in mubahala? Maulana. The da'wat, the dua of the Prophet would be that, "Oh Allah, whoever is a liar among us, send your curse on that group." And the Prophet had told Ali and Fatima and Hassan and Hussein, "When I do the dua, you say Ameen." The reason why the Prophet only took 4 people with him, because he wanted to make sure that the curse doesn't come this way. He wanted to make sure that those who are coming with him are absolutely free of kizb. Not only in their speech, but even in their character and their aqeedah. He was looking for that purity in their belief and their character, and he could not find anyone. But Hassan and Hussein among the children, Fatima among the women, and Ali besides himself among the men. Salawat alayhi. Deen Islam, inshallah we'll talk about the language as a subject by itself one of the nights. But I've been told to recite 35 minutes in English, 25 in Urdu. Don't hold me exactly to the point on that minutes. It's a flexible issue, but I'll try to put in English words even when I'm talking Urdu. So just try to follow, and inshallah you understand some of the historical events, so you'll be able to follow also. Salawat alayhi. दीन इस्लाम एक आलमी और यूनिवर्सल दीन है। रसूल इस्लाम ने जिस तरह से इस दीन के अकीदे को बचाया है, करप्शन से, इनहिराफ से, चेंजेस से, इसमें वाक़ईन अगर मोहम्मद के कमाल को देखना हो तो इसी में। आप अगर ईसाइयत को देखें, खुदावंद आलम ने ईसा को भेजा, उनकी विलादत भी मौजिज़ा थी, उनको इल्म गैब से भी नवाजा था, मौजिज़ात की ताकत दी थी, यहाँ तक कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकते। और हुआ क्या आखिर में? ज्यूइश कल्चर और सोसाइटी में ईसा आए। ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल है उसको अगर आप देखें, उसमें सन ऑफ गॉड की इस्तिलाह मौजूद है। इट्स देयर, यूज्ड फॉर मेनी पीपल इन द ज्यूइश हिस्ट्री।
لیکن جوئش سوسائٹی میں سن آف گاڈ میٹافوریکل میننگ میں لیا گیا تھا، مجازی معنوں میں، لفظی اور لٹرل میننگ میں نہیں لیا گیا تھا۔ ہوا کیا، یہ حضرت سینٹ پول جو ہیں، یہ تمام مصیبتیں جو عیسائیت میں آئی ہیں ان سے، یہ جوئش کلچر بیک گراؤنڈ سے عیسائیت کو وہ لے گئے رومن بیک گراؤنڈ۔ رومن سوسائٹی میں آلریڈی ان کا عقیدہ تھا خدا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اور وہاں آپ جا کے کہیں گے کہ عیسیٰ جو ہیں سن آف گاڈ ہیں۔ انہوں نے اس کو لٹرل میننگ میں لیا، اور یہ جو عیسائیت ابھی ہے یہ بیسیکلی یہ رومن ورژن آف عیسائیت ہے، جس میں عقیدے میں انحراف آ گیا، فنڈامنٹل بلیفز میں چینج آ گیا۔ لیکن آپ، اور اس میں آپ دیکھیں ابھی بھی آپ جائیے چائنا میں جائیے، چائنیز چرچ میں اگر جائیے تو اسٹیچو ملے گا عیسیٰ کا جو مجسمہ ہے وہ چائنیز فیچر کا ہے۔ ایتھوپین میں آپ ان کے جو اینشنٹ چرچ ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو نارتھ افریقن فیچر ملیں گے، اور کینیڈا میں جائیے تو بالکل بلونڈ کوکیشین فیچر ملیں گے۔ کوئی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مثال ہم دے رہے ہیں کس طرح سے عیسائیت میں جو بنیادی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ جو ہیں نبی اور رسول ہیں، وہ بالکل کرپٹ ہو گیا۔ رسول اسلام کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی اپنی اس طرح سے گزاری ہے کہ مسلمانوں کے دل میں جو محبت کا جذبہ ہے وہ بالکل آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ عیسائیوں میں عیسیٰ کے سلسلے میں جو جذبہ ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے اس جذبے اور فیلنگ اور ایموشنز سے جو مسلمانوں کے دل میں رسول اسلام کے سلسلے میں ہے۔ رسول اسلام کے خلاف رشدی نے کتاب لکھی، مسلمان جو ہے جذباتی ہو گئے۔ ویسٹرن ورلڈ میں عیسیٰ کے خلاف دی لاسٹ ٹیمپٹیشن والی مووی نکلی اور ان پر کچھ نہیں ہوا، جبکہ یہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، اس خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جذبہ مسلمانوں کے دل میں رسول کے سلسلے میں ہے وہ جذبہ ان کے دل میں عیسیٰ کے سلسلے میں نہیں ہے کمپیریٹیولی۔ لیکن پھر بھی رسول اسلام نے اپنے دین اسلام کو اس طرح سے سمجھایا ہے کہ رسول سے محبت کرتے ہوئے بھی کبھی بھی خداوند عالم کی توحید یا خدائیت میں کوئی آنچ نہیں آئی۔ اور اس کا طریقہ آپ دیکھیں، خود نماز میں روزانہ 10 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تشہد میں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے اپنے کو ریمائنڈ کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس میں بھی احتیاط دیکھیں آپ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد جو ہیں سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک دین اسلام کی بات ہے، عقیدے کو پہنچانے میں رسول اسلام نے جو محنت کی ہے، اور واقعاً یہ گریٹسٹ اچیومنٹ ہے رسول اسلام کا کہ مسلمانوں کے دل میں محبت ضرور ہے لیکن توحید پر کوئی آنچ آنے نہیں دی رسول نے۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ اسی دین اسلام کو اور اسی خالص توحید کو اہل بیت نے پریزرو کیا، اور ہمیں اس میں ہیزیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو توحید کا کانسیپٹ ہے مکتب اہل بیت میں، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ جس خالص انداز میں یہ توحید کا تصور ہمارے یہاں آیا ہے، کسی اور طریقے میں آپ کو نہیں ملے گا مسلمانوں۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں تمام مسلمان شیعہ اور سنی اور صوفی اور وہابی، ون ایکسٹریم پہ شیعہ ہیں، دوسرے ایکسٹریم پہ سلفی وہابی ہیں، سب کے سب اپنے نماز میں توحید کی گواہی کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
رسالت کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھنے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کنٹینیوٹی. توحید کے بعد رسالت محمدی ہے، اور رسالت و نبوت کے بعد محمد کے ساتھ آل محمد کا ذکر ہے. اور اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے کہ یہاں آل محمد سے مراد کون ہے. صوفی بھی ہوں، سنی بھی ہوں، سلفی ہوں، سب جانتے ہیں. بلکہ خداوند عالم نے اس طرح سے آل محمد کا ذکر ہمارے روزانہ عبادت میں قرار دیا ہے تاکہ مسلمان مجبور ہوں آل محمد کا ذکر اللہ کی عبادت میں بھی کریں، خدا کے بندوں کی حیثیت سے، خداوند عالم کے خاص ولی کی حیثیت سے، جنہوں نے توحید خداوند عالم اور رسالت محمد کو محفوظ کیا. امام شافعی کا جو مشہور شعر ہے اس سلسلے میں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. امام شافعی سنیوں کے جو 4 مذاہب ہیں ان کے ایک فاؤنڈر ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت فرض ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن میں خدا نے نازل کی ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کے قدر کے لیے، آپ کے امپورٹنس کے لیے اتنا کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر صلوات نہ پڑھے تشہد میں اس کی نماز نہیں ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. تو رسول اسلام اپنے ساتھ پنجتن کو لے کے جاتے ہیں. پنجتن کے جو 4 افراد تھے عیسائیوں کے سامنے اسلام کو بچانے کے لیے. اس وقت جو ہے بہرحال علی پیچھے تھے، ان سے آگے فاطمہ تھی، اور رسول کے ایک انگلی ہاتھ کی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، لیکن گود میں امام حسین تھے. بچپنے میں بھی حسین نے اسلام کو بچایا ہے رسول کے ساتھ. اور کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسلام کو بچانے کے خاطر ہی تھا. اور اسی لیے توحید اور نبوت کے بعد آل محمد کے ذکر تشہد میں آتا ہے تاکہ انسان ان کی قدر کو سمجھے، ان کی عظمت کو سمجھے، ان کی قربانیوں کو سمجھے، اور جو مقصد تھا اس کو زندہ رکھے. ایک شیعہ عالم ہیں، انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ رسول اسلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو خود رسول کی حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور ہم حسین سے ہیں. یہ بعد والا جملہ جو ہے اس کی تفسیر ایک عالم نے عربی میں بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے، جہاں فرماتے ہیں الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقاء، یعنی اسلام کا وجود محمد سے ہے لیکن اسلام کا بقا حسین، اسلام کی بقا حسین سے. اور آپ دیکھیں یہ جو ویلیوز کو رسول اسلام لے کے آئے تھے، جو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اس کی مثال آپ کو کربلا میں بھی ملے گی. انشاءاللہ اس موضوع پہ جو گفتگو ہماری رہے گی، واقعات کربلا ہمارے لیے وہ پیراڈائم ہوں گے یا ایگزامپل ہوں گے، تاکہ یہ کنٹینیوٹی اور چینج کا جو پروسیس ہے اس زاویے سے بھی ہم سمجھ سکیں. جب معاویہ واصل جہنم ہوا ہے اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا ہے، سب سے پہلا ڈائریکٹیو جو اس نے لکھا ہے وہ ولید بن عتبہ، جو اس کا گورنر تھا مدینہ میں، اس کے نام، اور اس کو اس نے اس میں لکھا تھا کہ مدینے والوں سے تم بیعت لو میرے لیے، لیکن خاص نام 3 افراد کے تھے، جس میں سب سے پہلے نام حسین بن علی کا تھا. جس وقت یہ خط پہنچا ہے ولید بن عتبہ کے پاس، شام کا وقت تھا، اس نے پہلے مروان بن حکم کو بلایا جو بنو امیہ کا سردار تھا مدینہ میں، اور
فارمر گورنر بھی رہ چکا تھا معاویہ کے زمانے میں، تو اس نے مشورہ کیا. مروان نے یہی کہا کہ تم اسی وقت بلاؤ ان کو، اور جس طرح سے حکم ہے بیعت کریں تو ٹھیک ہے، بیعت نہ کریں تو ان کا سر جو ہے قلم کر لو. میسنجر جاتا ہے مسجد النبی میں، امام حسین اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے، اور میسج اس نے دے دیا کہ ولید بن عتبہ نے آپ کو یاد کیا ہے. امام نے ایک جملہ کہا کہ رات کے وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، ورنہ اس طرح سے اس زمانے میں اس سوسائٹی میں رات کے وقت اس طرح سے نہیں بلایا جاتا ہے. امام سمجھ گئے کہ یہ یقیناً یہ معاویہ کے مرنے کی خبر آئی ہے اور یہ بیعت کا معاملہ ہے. خود امام جو ہم لوگوں کی روایات ہے اس کے مطابق اپنے گھر جاتے ہیں پہلے، اور بنو ہاشم کے کچھ جوانوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن ولید بن عتبہ کے گھر اندر مت آنا، باہر بیٹھنا، اور اگر ہماری آواز بلند نہ ہوئی تو سمجھنا کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن اگر ہمیں احساس ہوا کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو میری آواز بلند ہو جائے گی اور یہ اشارہ ہوگا کہ تم آ کے ہمیں اپنے حفاظت میں لے کے وہاں سے باہر لے چلو. امام جاتے ہیں، ولید بہرحال ظاہری احترام کرتا ہے امام کا، اور وہاں مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہ خط پڑھ کے سنایا امام کو. اور یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پوری تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع بھی نہیں دیا ہے دشمن کو یا کسی ہسٹورین کو کہ امام حسین نے ایگریشن کا پہلا قدم اٹھایا ہو، کہیں نہیں. اس رات بھی امام یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، پہلے کہتے ہیں ولید دیکھو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، یہ سیکریسی میں اور پرائیویسی میں بیعت کا معاملہ نہیں چلے گا. تم کل جو ہے مسجد النبی میں جہاں سب سے بیعت مانگو گے، مجھ سے بھی مانگنا اور ہم اپنا جواب تمہیں کل دیں گے وہاں. یہ پرائیویسی میں بات نہیں ہونے والی. ولید بن عتبہ تھوڑی دیر کے لیے تو تیار ہو گیا، لیکن وہ جو ملعون بیٹھا تھا وہاں مروان بن حکم، اس نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ اگر یہ ابھی نہیں ملتے ہیں تو پھر نہیں ملیں گے. جو حکم ہے ان سے یا بیعت لو یا ان کا سر قلم کرو. تمہارے جو سیاف یہاں جلاد ہیں ان کو حکم دو کہ ان کا سر قلم کریں. امام نے جب حالات دیکھیں کہ اب بدل گئے ہیں، تب امام نے پہلے تو مروان کی طرف جواب دیا کہ واللہ کذبت وعصمت، کہ مروان تو جھوٹا ہے اپنے اس دعوے میں، تم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمیں قتل کر سکو، اور جو کچھ تم نے کہا ہے خود یہ کلمہ گناہ ہے. اور اس کے بعد امام نے مناسب نہیں سمجھا کہ معاملات کو نیکسٹ ڈے کے لیے چھوڑ دیں، پھر فوراً جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں ولید سن لو، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. اے ولید، ہم اس گھرانے کے ہیں، اس خاندان کے ہیں کہ ہمارا نبوت کا گھرانہ ہے، ہمارے یہاں بنیاد ہے رسالت کی، ہمارا وہ گھر ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، ہمارا وہ گھر ہے جو رحمت للعالمین کی بنیاد ہے. خداوند عالم نے تمام خوشیوں کی اور نعمتوں کو شروع کیا ہے ہم سے، اور تمام فضائل کو آ کے ختم کیا ہے ہم سے. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، اور یزید ایک فاسق اور گناہگار انسان ہے. قاتل نفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل ہے. یہ شارب الخمر، یہ شرابی ہے. مؤلن بالفسق، علی الاعلان گناہ کرتا ہے یہ. اور اس کے بعد امام جو کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے، امام نے وہ میسج دیا ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے ہے. امام یہ نہیں کہتے ہیں کہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایع مثلو، میرے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، میرے ویلیوز کو دیکھو.
اور تم یزید کے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، یزید کے ویلیوز کو دیکھو، جو شخص بھی میری جگہ ہوگا وہ یزید جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کرے. لیکن امام نے جواب تو اس وقت دے دیا، لیکن جواب دیا ہے بلند آواز میں، اس طرح سے کہ یہ آواز جو ہے باہر پہنچ جاتی، اور بنو ہاشم کے جوان اور نوجوان اپنی تلواروں کو نکال کے گھر میں چلے آتے ہیں ولید کے، اور امام کو اپنی تلوار کے حصار میں حفاظت کے ساتھ باہر لے جاتے ہیں. حضرت حسین، ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس وقت اس کی اہمیت کا احساس اس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تب انسان کو وہ واقعات یاد آتے ہیں. جب ہم واقعات کربلا کو دیکھتے ہیں، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام جب یک و تنہا رہ گئے اور جب آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، عجب نہیں کہ امام کے ذہن میں اس وقت کا منظر آیا ہوگا کہ اے بنو ہاشم کے جوان، میری آواز صرف بلند ہو چکی تھی اور تم تلوار لے کے چلے آئے تھے ولید کے گھر، لیکن آج ہم آواز دے رہے ہیں لیکن ہماری کوئی نصرت کے لیے نہیں آ رہا ہے. عزاداران حسین امام کے حفاظت کے ساتھ اپنے بیت شرف لے جاتے ہیں یہ جوانان بنو ہاشم. اس کے بعد امام گھر والوں کو حکم دیتے ہیں سفر کی تیاری کے لیے، اور اسی تاریکی شب میں روایات کے مطابق امام اپنے نانے کے روزے پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر زیارت کے بعد اور سلام کے بعد بڑی دیر تک اس مرقد پہ اپنے سینے کو لگا کے اور سر کو رکھ کے روتے ہیں، یہاں تک کہ غشی کے عالم میں پڑ جاتے ہیں. تقریباً نیند اور بیداری کی وہ کیفیت تھی کہ جہاں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نانا آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت امام حسین یہی کہتے ہیں کہ نانا، امت نے جو ظلم کیا ہے، مجھے اب کوئی تمنا نہیں ہے کہ دنیا میں رہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیں. اس وقت وہ جملہ ہے جو امام حسین نے کئی بار دہرایا ہے مکہ میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی، کہ جہاں امام حسین علیہ السلام سے رسول نے کہا تھا کہ بیٹا ان قریب تم آؤ گے ہمارے پاس، لیکن ایک مرحلہ ہے شہادت کا، ان اللہ یراک اششاء یراک قتیلا، اے حسین خداوند عالم اسلام کے خاطر تجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے. وہاں سے رخصت ہونے کے بعد امام حسن بھائی کے لحد پہ جاتے ہیں اور آخر میں جناب سیدہ کی قبر پہ جاتے ہیں. کیا کیفیت رہی ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تمام زندگی کے دور جو امام حسن کے ساتھ گزارے ہیں، جو ماں فاطمہ کے ساتھ گزارے ہیں، یقیناً وہ نظروں کے سامنے آ چکے ہوں گے. بعد میں امام گھر پہ آتے ہیں، آخر میں وہ نوبت بھی آتی ہے کہ سفر کے سامان تیار ہو جاتا ہے، محملیں آتی ہیں، سامان لدایا جاتا ہے، اور آخر میں بیبیوں کی سواری کی نوبت آتی ہے. روایات کے مطابق ہر بیوی آتی ہے، ان کو محمل میں سوار کیا جاتا ہے. عجب نہیں کہ جناب قاسم اپنی والدہ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے، اور جناب رباب کو سہارا دینے کے لیے علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے، اور زینب کو سہارا دینے کے لیے عباس نے اپنا ہاتھ دیا ہوگا. یہ منظر یقیناً زینب کو اسیری کے وقت یاد آیا ہوگا کہ ہر بیوی کو سوار کرنے کے بعد زینب جب دیکھتی ہے اب کوئی باقی نہیں رہی، عجب نہیں کہ آواز دی ہو فرات کا رخ کر کے، اے عباس تم نے مدینہ میں ہماری مدد کی تھی سوار کرتے وقت، آج زینب کربلا میں تنہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون. خداوند اس قبول فرما.